الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور نازل فرمایا آسمان سے پانی اور نکالے اس سے پھل تمہارے کھانے کے طور پر، اور تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ دوستان عزیز، اس آیات کریمہ میں اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، اور جو پیچھے ہم نے ایک رکوع تلاوت کیا اس کا آپ نے مختصر سے جو خلاصہ سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع سے یہاں تک اس رکوع تک جو ہے مومنین، کفار اور منافقین کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے ہر ایک کے خواص کا ذکر فرمایا کہ مومنین نے قرآن مجید کی ہدایت سے نفع اٹھایا، غیب پر ایمان لائے، نماز پڑھی اور خدا کی راہ میں مال کو خرچ کیا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ کفار نے کفر پر اصرار کیا اور ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور منافقین نے اپنے کفر کو چھپا کے رکھا اور اپنے نظام میں خدا، رسول اور مومنوں کو دھوکہ دیا۔ پھر ان کی خصوصیات کے متعلق دو بلیغ مثالیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام گروہوں کو فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے عالم نے یہ تمام جو ہے نا، یہ پیچھے جتنا بھی گزرا ہے منافقین کے احوال کے بعد، کفار کے احوال کے بعد، ان کے عذاب کے بعد، ان کی تمام خصوصیات کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو ہے لوگوں کو کہ اے لوگو فرما کر خطاب کیا اور ان سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پہلے ان کے غیب کے سیغے کے ساتھ ذکر فرمایا، پھر ان سے بالمشافہہ خطاب فرمایا تاکہ سننے والوں کا ذہن بیدار اور متوجہ رہے اور ان کی رغبت اور شوق میں اضافہ ہو، اس تنبیہ ہو پر کہ عبادت ایک بشان فعل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا تاکہ خطاب کی لذت سے عبادت کی مشقت جاتی نہ رہے۔ اور سامعین محترم، ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عبادت کا معنی بیان کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتقاد الوحیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا یا نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا، انسان وہ اس صرف سے فرمائے، اس طرح سے کرے کہ اس کو پتا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ کم از کم جو ہے نا اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو وہ یہ دیکھے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں کہاں کھڑا ہوں، یہ تمام کے بعد اگر یہ کچھ بھی نہ اس کو خیال آ رہا ہو تو کم از کم اس کے ذہن کے اندر یہ خیال ضرور ہو کہ مجھے خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جب اپنی عبادات میں، اپنی زندگی میں یہ ایک بنا لے گا طریقہ کار کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے ہر معاملات میں، تو وہ کافی گناہوں سے، کافی چیزوں سے جو ہے انسان وہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر ایسے معاملات سے جو ہے وہ انسان وہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کی وہ حفاظت فرمائیں گے۔ سامعین محترم، اسی بات پر جو ہے عبادات اور تقوی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا، یہ اگر کافی سب کو بیان کیا جائے علیحدہ علیحدہ تو یہ کافی زیادہ ایک وسیع موضوع کی طرف چلا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں جو ہے پہلی میں الخلاق کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، وہ ذات کہ جس نے تم کو پیدا کیا، اور اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے
تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، لیکن یہاں پہ کافی الٹ چل رہا ہے۔ ہم یہاں پہ کیا بن رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ مال کی طرف توجہ ہے، اولاد کی طرف توجہ ہے، دولت کی طرف توجہ ہے، زمینوں کی طرف توجہ ہے، کاروبار کی طرف توجہ ہے، کتنے معاملات ہیں دنیا کے، ہماری اس طرف توجہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے ہمیں تقوی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بنے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا، وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کے اندر اس کو کوئی ایسی بات ہو۔ تقوی اور فتویٰ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر جو ہے شریعت بھی کہے نا کہ درست ہے، لیکن انسان کا جو تقوی ہے نا وہ جدھر آ جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ تقوی کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا میں نہ کروں۔ یعنی شریعت سے بھی ڈٹ کر جو تقوی والا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے عمل کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کروں کہ جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ نے جو ہے ایک سیب کا ٹکڑا جو ہے وہ اٹھایا تھا، چلتی ہوئی نہر سے ایک سیب کا ٹکڑا اٹھایا، اور جب اس کو کھا لیا تو اب فتویٰ کیا کہتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں کیا ہے کہ اگر پتہ بھی نہ ہو اور اتنی اسنا میں کہ بھوک کی شدت ہے، اگر اٹھا کے کھا لیا تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، کیونکہ ادھر کوئی باغات نہیں تھی، کوئی نظر آنے والا نہیں تھا، وہ ایک پانی کے اندر تیرتا ہوا ملا ہے۔ لیکن جو تقوی ہے نا وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب تمہارا ہے نہیں تو تم نے کھایا کیوں ہے؟ جب ہے ہی تمہارا نہیں ہے تو تم نے اس کو کھایا کیوں ہے؟ تو انسان جب تقوی کے مقام پہ پہنچے گا، انسان جب جو ہے تقوی کی بات کرے گا تو وہ اس کو اتنا پاکیزہ ہونا پڑے گا، اس کی عبادات کے اندر، اس کے رہن سہن کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کی زندگی کے اندر اس کو اتنا جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا کہ وہ ہر چیز سے بچ کر جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ایک مقرب انسان جو ہے وہ بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام مسلم نے روایت فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ ہم جو عمل کرتے ہیں نا، تو اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہمیں عمل جو ہے یہ نجات دے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کو جو ہے اس کا عمل وہ نجات نہیں دے گا۔ فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں دے گا؟ یعنی رسول اللہ بھی تو عمل کرتے تھے نا، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حضور بھی معاملات دے رہا عمل، یا رسول اللہ آپ کو بھی عمل نجات نہیں دے گا؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، فرمایا مجھ کو بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی میرا عمل جو ہے وہ نجات نہیں دے گا۔ فرمایا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے، لیکن تم نیک اعمال کی کوشش جاری رکھو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم نیک اعمال کی کوشش جاری رکھو، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جہان اس کی ملک ہے، اور دنیا اور آخرت اس کی سلطنت ہے، اور وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام نیکوکاروں اور صالحین کو عذاب دے اور جہنم میں داخل کر دے تو یہ اس کا عین عدل ہوگا، اگر وہ ان پر کرم فرمائے، ان کو نعمتوں سے نوازے اور جنت میں داخل کرے تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فضل فرمائے، خدا چاہے تو کرم فرمائے۔ یعنی یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ فقط جو ہے اعمال یہ تمام کچھ نہیں ہے، انسان کو متقی بننے کے لیے اور معاملات کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور بھی کافی چیزیں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں بس نماز پڑھتا ہوں، ہر دو نمبری میرے اندر موجود ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں، میرا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو، میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، میری زبان کا انداز بھی ٹھیک نہ ہو، میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، میرے دل کی ساری کیفیات خراب ہو، میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، میں سارا اندر سے خراب ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، میرے دل کے اندر خیالات وسوسے کیا ہے، میں نماز تو پڑھتا ہوں نا۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ فقط نماز نہیں ہے کہ ہم صرف اعمال کرتے ہیں، روزہ رکھ لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے بس،
باقی نہ زبان پاک ہے، نہ دل پاک ہے، نہ ذہن پاک ہے، نہ ہماری جو ہے بیٹھنا اٹھنا یہ پاک ہے، ہم لوگوں کو خراب کریں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، لوگوں کے بچوں کی زندگی تباہ کریں، نماز تو پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، یہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے، یہ تب فائدہ دیں گے کہ انسان تقوی کی طرف آ جائے، وہ اپنے دل کو بھی پاک کرے، وہ ذہن کو بھی پاک کرے، وہ شریعت مطہرہ کے ساتھ ساتھ چلے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تابعداری کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ وہ اس کو دے گی، کیونکہ جب وہ عبادات میں آئے گا، تقوی اور متقی بنے گا، تو وہ اپنے آپ کو اس لبادہ میں لے لے گا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اب جو ہے ایسا جو بندہ ہوتا ہے تب جا کے وہ شریعت مطہرہ پہ بھی عمل کرے، خدا سے بھی ڈرتا ہے، احکامات مصطفیٰ، احکام خدا وہ بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بندہ وہ بن جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ جائیں۔